ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ناظرین کرام، خاکسار قرآن کریم کے حوالے سے اجرائے نبوت پر کچھ عرض کرے گا. ایک پروگرام پہلے بھی اس پر کیا جا چکا ہے جو سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس پر تھا کہ جس میں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد انعام یافتہ گروہ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اس تعلق سے میں نے بیان کیا تھا. اس سلسلے میں ایک بات اور بہت ضروری ہے جو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلی امتوں کا ذکر کیا، پہلی قوموں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کیا 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 اور کیا ان کے عقائد تھے، کیا ان کے نظریات تھے، ان کو بھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور یہ جو قرآن کریم میں باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ صرف سننے کی حد تک ہیں یا پڑھنے کی حد تک ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باتیں دے کر قرآن کریم میں ان کو بیان کر کے اس بات پر ان کو نصیحت کی ہے کہ دیکھو، جو کام پہلی قوموں نے کیا نا وہ تم نہ کرنا، کیونکہ اگر پہلی قوموں نے وہ کام کیا تو اس کے نتائج کیا نکلے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں. اور اگر تم نے وہی کام کیے تو وہی نتائج تمہارے ساتھ بھی ہوں گے، وہی نکلیں گے. اب یہ جتنے ختم نبوت کے مجاہد ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہی کہتے ہیں نا. جبکہ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ نبی اللہ آئے گا. پہلی بات تو یہیں ختم ہو گئی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اس کے خلاف یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو یہودی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر کے بیٹھ گئے کہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. عیسائی ہیں وہ یہ دعویٰ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح سے جو ہندو ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ویدوں کے تک ہی خدا کے رشی منی اوتار آتے تھے، اس کے بعد رشی منی اوتار بند. اور مسلمانوں نے بھی وہی عقیدہ رکھ لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے نبی تھے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو بھئی اس میں اسلام کی فوقیت کیا ہوئی؟ مجھے یہ بتائیے. باقی قومیں بھی، باقی مذاہب والے بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمان بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان دعاوی کے برخلاف ایک آنے والے کے متعلق پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ وہ میری امت میں سے ہوگا، امتی ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمان بات کر رہے ہیں آج یہ علماء ختم نبوت کے، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں یہاں پر ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے
کہ دیکھو تم سے پہلی قومیں بھی جو دعوے کر چکی ہیں وہ تم نہ کرنا، کیونکہ اگر تم بھی وہی بات کہو گے کہ جو پہلی امتوں نے بات کی تھی، پہلی قوموں نے بات کی تھی، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف بھی کھلے کھلے نشانات لے کر آ چکا ہے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا اس کے بارے میں شک ہی میں رہے ہو، حتیٰ اذا ہلکا، لیکن جب وہ ہلاک ہو گیا، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسلا، پھر تم نے یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور اس زمانہ کے لوگوں کا کیا جو عقیدہ تھا ان کے متعلق بن گیا، اس کو یہاں بیان کر دیا۔ وہ لوگ بھی وہی کہتے تھے، اب یوسف ہلاک ہو گیا، اب خدا کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے، کیا ان کے اس کہنے پر خدا کی طرف سے رسول آنے بند ہو گئے؟ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ اگر تم یہ غلطی کرو گے نا تو دیکھو پہلے کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یوسف ہلاک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا، تو خدا نے بھیجا نا۔ تو تم بھی اگر یہی بات کہو گے کہ اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا، تو خدا تعالیٰ جب چاہے گا بھیجے گا۔ کیا تم خدا پہ قدغن لگانے والے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے یا کس کو رسول بنائے، کب رسول بنا کے بھیجے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اب خدا کبھی کسی کو نہیں بھیجے گا؟ اگر پہلی قوموں کی اس بات کو خدا نے نہیں مانا اور رد کر دیا، اور باوجود ان کے کہنے کے کہ اب یوسف ہلاک ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، خدا نے رسولوں کے سلسلے کو جاری رکھا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو بیان کر کے متنبع کیا ہے کہ تم بھی اگر یہ بات کہو کہ خدا اب کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، تو یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا رسول بنا کے بھیجے گا۔ اور پھر جب خدا نے قرآن کریم میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کے نتیجہ میں خدا یہ انعام دے گا، تو کسی مولوی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ قرآن کے خلاف یہ بات کہے کہ خدا جو ہے اب کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجے گا یا رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ یہی نہیں ہے، ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے، جو کہ سورہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، یہ سورہ جن کی آیت ہے، اور یقیناً وہ جن یہ خیال رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان لن یبعث اللہ احدا، کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مبعوث نہیں کرے گا۔ یعنی یہ یہودیوں کے متعلق ہے، اور یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اب جو ہے چونکہ یہ سورہ جن ہے، اس میں انس و جن کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں پر یہ یہودی یہاں مراد ہیں کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا اور یہی وہ یقین رکھتے تھے
کیا رکھتے تھے؟ جس طرح کہ تم یقین رکھتے ہو. فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، یقیناً وہ بھی یہی گمان کرتے تھے جس طرح کہ تم گمان کرتے ہو. کیا گمان کرتے ہو؟ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبی بنا کر مبعوث نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیے، کیا یہ باتیں یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی؟ اگر پہلی قوموں کے کہنے کے باوجود کہ اب خدا کسی کو نبی بنا کر یا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، تو کیا ان کے کہنے پر خدا نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا؟ نہیں کیا، جاری رکھا اور متنبع کر دیا ان باتوں کو قرآن کریم میں بیان کر کے کہ تم بھی اگر یہی عقیدہ رکھو گے کہ اب خدا کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجے گا، تو یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا وہ نبی بنا کے بھیجے گا، تم اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف یہ دعوے کرتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجے گا، تو خدا نے لوگوں کے کہنے کے باوجود نبی بنا کر بھیجے، رسولوں کو بھیجا اور متنبع کر دیا مسلمانوں کو قرآن کریم میں یہ بات بیان کر کے کہ تم یہ غلطی نہ کرنا، خدا تعالیٰ نے جس طرح پہلے نبیوں رسولوں کو بھیجا ہے تم میں بھی بھیجتا رہے گا. لیکن پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ آزاد ہوتے تھے، وہ کسی نبی کے تابع نہیں ہوتے تھے، مگر آئندہ کے لیے یہ شرط ٹھہرا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ جو انعام نبوت ملے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجہ میں ملے گا. اور قرآن کریم نے جو یہ بات بیان کر دی ہے، اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کب بھیجے خدا اپنے رسول کو. جب خدا نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو یہ ختم نبوت کے مجاہد کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ بھئی نہیں، اللہ تعالیٰ اب کسی کو بنا کے نہیں بھیجے گا رسول یا نبی. بھئی آپ خدا پہ حاکم ہیں، کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ جبکہ خدا نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور مولوی کہتا ہے کہ ہم نے خدا سے یہ حق چھین لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیے ہیں، جو باتیں بیان کر دی ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں، وہ کہیں رکنے والی نہیں ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، کس کو رسول بنائے، کب رسول بنا کے بھیجے گا، تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں یہ کہنے والے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھیجے گا؟ دو مثالیں میں نے قرآن کریم سے دے دی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ آئندہ نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن کریم سے ایک آیت تو لاؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آیت لے کر آؤ اپنے موقف میں، زیادہ نہیں میں مانگتا، ایک آیت جو خاتم النبیین کے معنی آپ کرتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کی تائید میں قرآن کریم سے کوئی ایک آیت تو لے کر آؤ. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ایک طرف تو خدا یہ کہے کہ اس رسول اللہ اور اس رسول کی اطاعت کے نتیجہ میں یہ انعام نبوت حاصل ہوں گے، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے. یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے، اس کی تفسیر بیان کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے، اختلاف نہیں کرتی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. اور خدا نے اپنے کلام میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ میری طرف سے نہ ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں ضرور اختلاف کثیر پاتے، مگر قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں نبوت کے دروازے کو جاری بیان فرماتا ہے، بند نہیں کرتا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے اور اعلان فرما دیا ہے کہ میری امت میں بھی ایک نبی آئے گا
جس کو خدا نبوت کا انعام دے گا اور وہ امت محمدیہ میں سے ہوگا، اس کے متعلق تو صرف ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پیدا رہنما ہوگا، نہ آئے گا مسلمانوں کا رہبر کوئی باہر سے، جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا۔ میں اس وقت اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قرآن کریم کی ایک اور آیت لے کر جو کہ نبوت کو جاری کرتی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔